سابق وزیراعظم عمران خان موجودہ حکومت کے تحت درج کیے گئے مقدمات کی جکڑ میں آ رہے ہیں، جس میں توشہ خانہ اور غیر تسلیم شدہ مبینہ بیٹی ٹیریان کے کیسز کے دور رس اثرات ہوں گے۔ پی ڈی ایم کی حکومت پورا زور لگا رہی ہے کہ کسی نہ کسی طرح عمران خان کو ان کیسز میں شکست کا سامنا ہو، کیونکہ ان دونوں کیسز کا فیصلہ عمران خان کی نااہلی کی سمت بھی جا سکتا ہے۔ آج توشہ خانہ کیس میں عمران خان پر فرد جرم عائد نہیں ہو سکی، جبکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا لارجر بینچ پرسوں 9 فروری سے ٹیریان کیس کی سماعت کرے گا۔ عمران خان کی مبینہ بیٹی کے کیس میں درخواست گزار کا انحصار دستاویزی شہادتوں پر ہے، جبکہ توشہ خانہ سے خرید و فروخت کے معاملے میں متعدد گواہان اور شواہد کی بنیاد پر الیکشن کمیشن نے 3 ماہ قبل عمران خان کو نااہل قرار دیا تھا۔ ویسے تو عمران خان کے خلاف دہشت گردی اور نقص امن کی ایف آئی آر سمیت 34 مقدمات درج ہیں، جن میں 14 کیسز میں عمران خان نے ضمانت قبل از گرفتاری لے رکھی ہے، لیکن 4 اہم کیسز ایسے ہیں جن کے نتائج نااہلی پر جا کے ختم پذیر ہو سکتے ہیں، جن میں فارن فنڈنگ کیس، توہین عدالت کیس، توشہ خانہ کرمنل کیس اور ٹیریان کیس شامل ہے۔ بظاہر وزیر اعظم شہباز شریف اور مریم نواز کو توشہ خانہ کیس کے حوالے سے بڑی امیدیں وابستہ ہیں۔ آج صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو میں عمران خان نے کہا کہ ٹیریان کیس میں لارجر بینچ کا بننا ان کے لیے اچھا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ حکومت توشہ خانہ کیس میں پھنس گئی ہے کیونکہ عدالت نے توشہ خانہ کی مکمل تفصیل مانگی ہے۔ عمران خان نے کہا یہ حکومت مائنس عمران خان پالیسی پہ چل رہی ہے اور یہ میرے ہاتھ پیر باندھ کر الیکشن میں جانا چاہتے ہیں۔ ایسے خیالات کا اظہار عمران خان اس سے پہلے کئی بار کر چکے ہیں۔ بہت اہم کیسز ہیں جن کے پاکستان کے سیاسی مستقبل پہ دور رس اثرات مرتب ہوں گے۔ ہر صورت میں اگر عمران خان کے خلاف مقدمہ ثابت ہو جاتا ہے یا الزامات ثابت ہو جاتے ہیں یا یہ کہ وہ الزامات سے بری ہو جاتے ہیں، ان تمام موضوعات پہ بات کرتے ہیں۔ اس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان میں عدالتی امور کے ممتاز سینئر باخبر صحافی حسنات ملک۔ بہت بہت شکریہ حسنات ملک صاحب۔ یہ بتائیے گا کہ یہ دونوں کیسز جس کا کہ اس وقت زیادہ ذکر ہے، یعنی کہ توشہ خانہ کیس اور ٹیریان کیس ہے، اور پھر ظاہر ہے کہ ایک فارن فنڈنگ کیس بھی ہے، بظاہر تو یہ بڑی پاکستان کی عدالتی جو جس طرح سے ٹائم لائن رہتی ہے اس میں بڑی ابتدائی نوعیت کے ہیں۔ ابھی فرد جرم عائد نہیں ہوئی ہے ان پر توشہ خانہ کیس میں، اور پھر ٹیریان کیس میں ابھی بینچ ہی بنی ہے اور اس کی تمام آغاز ہونا ہے۔ آپ کے نزدیک یہ کیسز کس لیول پر ہیں، کتنی سیریس ان میں ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اور یہ کتنے قریب ہے کسی بھی انجام کے؟ جی کامران صاحب، پی ٹی آئی نے تو اس حوالے سے اپنی جو لیگل اسٹریٹجی ہے وہ ڈیوائز کی ہے، اور انہوں نے جو پروفیشنل جو وکیل ہیں پاکستان کے بڑے، خواجہ حارث، سلمان اکرم راجہ، سلمان صفدر، ان کو انگیج کیا ہے ان کیسز میں۔ اور پی ٹی آئی کی جو اسٹریٹجی وہ یہ ہے کہ جو یہ ڈوریشن ہے الیکشن تک، اس میں جتنے جوریڈکشنل پوائنٹ جو ہے وہ اٹھائے جائیں اور میرٹ پہ بحث نہ ہو، کیونکہ ان کی سمجھ میں یہ ہے کہ جی یہ کیسز جو پولیٹیکل کیسز ہیں ان کا فیصلہ جو ہے وہ صرف لیگل جو آرگومنٹ ہیں ان بنیاد پہ نہیں، اس میں اسٹریٹجی بڑی میٹر کرتی ہے۔ اور ایون پی ٹی آئی کے جو 2 وکلاء سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا جی کہ فاروق نائک فارمولہ کو ہمیں اپنانا ہے، جس میں یہ ہے کہ آپ اتنی ایڈجسٹمنٹ لیں کہ جو ٹائم ہے، یہ جو مشکل 4-5 مہینے ہیں الیکشن عام انتخابات سے پہلے، یہ اس ہم جو ہے وہ میرٹ پہ نہ آئے، اور جب میرٹ پہ آرگومنٹ ہوں تو تب سچویشن جو سیاسی حالات ہیں وہ تبدیل ہوں۔ تو یہ ایک ان کی اسٹریٹجی ہے، اب دیکھیں اس میں وہ کتنے کامیاب ہوتے ہیں۔ آپ نے بڑا اہم بات کی ہے کوٹ کرتے ہوئے عمران خان کے وکیل، مگر یہ پاکستان کی عدالتی تاریخ کا جس کو آپ نے نام دیا یا ان وکیلوں نے نام دیا فاروق نائک فارمولہ، یہ تو بڑا آزمودہ فارمولہ ہے اور یہ ہم پچھلے کئی دہائیوں سے دیکھ رہے ہیں۔ ذرا اس فارمولے کو بیان کیجئے تاکہ ہمارے ایک عام ناظر بھی سمجھ سکے کہ یہ کیا فارمولہ ہے، کیوں کامیاب ہوا اور کیسے۔ دیکھیں کامران صاحب، ہم نے دیکھا ہے کہ نائک صاحب جو کیسز کر رہے ہیں پیپلز پارٹی کی قیادت کے حوالے سے، وہ میرٹ پہ کبھی بھی ان کا یہ کوشش ہوتی ہے کہ اس پہ نہ آیا جائے، اور وہ اس پہ جوڈیشل اور ٹیکنیکل جو آبجیکشن ہے وہ اور ایڈجسٹمنٹ لیتے ہیں، اور وہ ٹائم سپینڈ جو ایک ٹائم ہوتا ہے وہ گین کرتے ہیں۔ جب سیاسی حالات ان کے موافق ہوتے ہیں تو پھر جو ہے وہ ان سے ان کو کافی فائدہ ملتا ہے۔ جیسے ابھی دیکھیں فیک اکاؤنٹ کا کیس ہے،
نیب میں اپائنٹمنٹ ہو گئی ہیں, مختلف قسم کے جو اوفینسز ہیں ان کی ہیئت ہی تبدیل کر دی گئی ہے. تو یہ ایک چیز ہے, اور میرا خیال ہے اس دفعہ پی ٹی آئی کا بھی یہی ہے کہ یہ جو 5-6 مہینے ہیں جس میں ان کو بظاہر لگ رہا ہے کہ اداروں کی طرف سے بھی, الیکشن کمیشن کی طرف سے بھی اور پی ڈی ایم کی طرف سے جو ایک دباؤ ہے, یہ ایک ٹائم ہے, اس کو ہم نے جو ہے وہ کرنا ہے, اسپینڈ کرنا ہے, اور اس کے لیے انہوں نے اسمبلی جو ڈیزالو کی. اسرار صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ کوئی خصوصی مراد تو حاصل نہیں کری فاروق نائک صاحب کرتے ہیں, چاہے وہ احتساب بیورو کے کیس ہو, آصف علی زرداری صاحب کے خلاف 11 ریفرنسز جو نواز شریف صاحب کے زمانے میں سیف الرحمان صاحب نے احتساب بیورو نے داخل کیے تھے, یا یہ والے نیب ریفرنسز جو کہ عمران خان کے زمانے میں اس نیب نے استعمال. تو یہ جو اسٹریٹجی ہوتی ہے, حکمت عملی ہوتی ہے فاروق نائک صاحب کی, کوئی خصوصی ان کے لیے تو نہیں بنی ہوئی. پاکستان کے عدالتی نظام میں اتنی گنجائش ہے نا کہ آپ سال ہا سال چلاتے رہیں اور فرد جرم بھی عائد نہ ہو, جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ فاروق نائک صاحب کے جو کلائنٹس رہے ہیں نامی گرامی, ان کے معاملے میں کبھی بھی فرد جرم بھی وہ عائد نہیں ہونے دیتے. مقدمہ چلانا تو دور کی بات ہے, اور کبھی فرد جرم عائد ہو جائے تو پھر مقدمہ چلانا تو پھر وہ بھی ایک دور کی بات ہے. تو یہ کوئی فاروق نائک صاحب کو خصوصی مرات یا رعایت تو نہیں حاصل کرتے نا, یہ پاکستان کے نظام کا حصہ ہے, اور عمران خان کو بھی یہ رعایت حاصل ہوگی. جی بالکل, اب دیکھنا ہوگا کہ جو وکیل ہیں پی ٹی آئی کی جو وہ کس طرح اس چیز کو چلاتے ہیں. ایک ایڈوانٹیج ہے کہ کوئی سپریم کورٹ کی طرف سے ڈیڈ لائن نہیں ہے, جس طرح پاناما میں ہم نے دیکھا کہ ڈائریکشن تھی کہ 6 مہینے میں فیصلہ کیا جائے, اور پھر امپلیمنٹیشن بینچ بھی بن گیا. تو یہاں ایک وہ چیز نہیں ہے. لیکن ڈس ایڈوانٹیج ایک ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی چیف جسٹس اطہر من اللہ وہ سپریم کورٹ میں ان کی ایلیویشن ہو گئی. وہ ان کا ایک ویو تھا کہ جی سیاسی جو لوگ ہیں ان کو ٹیکنیکل بنیادوں پہ اس طرح ناک آؤٹ نہیں کرنا چاہیے, اور جو ہے وہ سیاسی جو لوگ ہیں ان کے فیصلے جو ہیں وہ عوام کرے. اور عموماً ہم نے دیکھا کہ وہ آخر میں انہوں نے اس قسم کی جو پٹیشن بھی آئیں تو وہ ریجیکٹ کر دیں. تو اب جو ہے وہ حالات تبدیل ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ میں کافی جو ہے وہ پی ٹی آئی کو شکوہ ہے, لیکن لاہور ہائی کورٹ سے ان کو جو ہے ریلیف بھی مل رہے ہیں. نون لیگ کو لاہور ہائی کورٹ سے بھی شکوہ ہے. تو اس وقت عدالتیں بھی بیٹل آف پرسپشن ہے وہاں ایک چل رہی ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے حوالے سے ڈفرینٹ پرسپشن ہے سیاسی جماعتوں کی, لاہور ہائی کورٹ کے لیے ڈفرینٹ ہے, سپریم کورٹ میں بھی وہاں نظریاتی ایک ڈیوائیڈ ہے. تو اس وقت جو سب سے امپارٹنٹ ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال, وہ ان کی جو ہے وہ میٹر کریں گے, کیونکہ انہوں نے جو ہے وہ ستمبر میں ریٹائر ہونا ہے. اب وہ دیکھنا ہوگا کہ وہ کیا لیگیسی چھوڑ کے جاتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال ان کی جو ریمارکس آج بھی آئے ہیں. کہ چیف جسٹس صاحب کا نام لیا تو ایک بہت ہی اہم کیس جو کہ ان تمام کیسوں پہ حاوی ہو سکتا ہے, جس کا آؤٹ کم یعنی کہ جو نیب کے حوالے سے سپریم کورٹ سن رہی ہے, جو اس میں ترامیم ہوئی ہیں اور اس کے بدلے جو تمام اقدامات ہوئے ہیں, نیب کے کیسز ظاہر ہے سارے ختم ہوئے, اس کا آؤٹ کم کسی بھی صورت میں جو ہے وہ ڈیوسٹیٹنگ بھی ہو سکتا ہے اگر اس کے آؤٹ کم میں نیب کے خلاف جو نیب کے حوالے سے یا نیب کو ختم کرنے کے حوالے سے جو اقدامات کیے گئے وہ معطل ہو جاتے ہیں یا ان کو ڈسمس کر دیتی ہے اگر عدالت. جو آج تک ہم نے دیکھا تقریباً 35 ہیئرنگ ہو چکی ہیں, اس میں چیف جسٹس کے کچھ کنسرن ہیں. وہ ایک تو یہ ہے کہ جی ماضی سے اطلاق کیسے ہو گیا, کہ جی یہ جو ماضی میں کیسز سزائیں ہو گئیں, ریفرنس ہو گئے, ان لوگوں کو کیسے بینیفٹ مل جائے. دوسرا ان کا یہ ہے کہ جی جو کچھ افینسز ہیں ان کی جو ہے حیت ہی تبدیل ہو گئی ہے, اس حوالے سے ایک معاملہ ہے. پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ پبلک آفس کا جو ٹرسٹ ہے وہ بریچ ہوا ہے, کہ جو پارلیمنٹیرین جن کی ذمہ داری تھی کہ اکاؤنٹیبلٹی ملک میں جو ہے وہ اس کے نظام کو مضبوط کرنا, وہ اس طرح کی امینڈمنٹ لائیں جس کا ان کو بینیفٹ ہو. تو یہ اس قسم کے ان کے ریمارکس سے کنسرن ہیں. تو اتنا آسان کیس نہیں ہے. اس کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ معاملہ دوبارہ بھیجا جائے, یا یہ کہا جائے کہ ماضی سے اطلاق نہیں ہوگا, آگے سے ہوگا, تو اس کا تو فائدہ پی ڈی ایم کو نہیں ہوگا, وہ اس کا فائدہ تو پی ٹی آئی کو ہوگا. تو یہ اب دیکھیں اس میں بینچ میں جو ہے وہ اتنا آسان کیس پی ڈی ایم کے لیے بھی نہیں ہے, اور خواجہ حارث کے لیے بھی اب دیکھیں تو وہاں جو سچویشن ہے وہ بڑا چیف جسٹس کی ہی اوپینین اس میں امپورٹنٹ ہوگی, کہ جسٹس اعجاز الحسن جو ہیں وہ بڑے کریٹیکل ہیں ان امینڈمنٹ کے حوالے سے. جسٹس منصور علی شاہ جو ہیں وہ پارلیمنٹ کی سپریمیسی کی بات کرتے ہیں کہ جی پارلیمنٹ نے اگر کر دیا ہے تو ہمارا کیا اختیار ہے کہ ہر چیز میں ہم جو ہے وہ ریویو کریں, پارلیمنٹ کو ہی جو ہے یہ الٹیمیٹ معاملہ وہیں جانا ہے, اور عمران خان صاحب جب دوبارہ آئیں تو وہ اس کو دیکھ لیں. تو اس میں چیف جسٹس صاحب کی ہی جو ہے وہ رائے امپورٹنٹ ہوگی. لیکن دوسری
طرف ہم نے یہ بھی دیکھا کہ پی ڈی ایم جو ہے وہ بھی ان کے بھی اپنے اسٹریٹجی ہے